اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تاریخ میں جب جب صبر کا نام آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اور اہل بیت میں حضرت امام حسین کا جو نام ہے سیر فہرست لیا جائے گا کہ آپ نے وہ صبر و استقامت سے کام لیا میدان کربلا کے اندر، جس کی کوئی نوید اور مثال رہتی دنیا تک پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ اسی کا فرمان ہے۔ ایک شخص مجھے ملا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں ہاسپٹلائز ہوا اور میں ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوں اور میں شکوہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ، بظاہر تو میں نے کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں کیا اور بظاہر پروردگار عالم میں کوئی ایسا کفر کے کام بھی نہیں کرتا، اور یا اللہ میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، تیری رضا پانے کے لیے کام بھی کرتا ہوں، جو کچھ مجھ سے بل پڑتا ہے میں کرتا ہوں۔ مولا، میں آج اس حالت میں ہوں، ہاسپٹلائز ہوں، ہسپتال کے بستر پہ پڑا ہوا ہوں۔ وہ یہ شکوہ کر رہا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا تھا تو میرے بیڈ کے برابر میں ایک مریض لیٹا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میری باتیں سن رہا تھا، تو وہ مریض ایک دم اٹھ کے بیٹھا۔ اس نے کہا کہ تو اللہ سے توبہ کر، تو پھر ایک عام انسان ہے، تجھ سے تو پھر کوئی خطا غلطی ہو سکتی ہے جس کی تجھے سزا ملی ہو، مگر تو مجھے یہ بتا کہ امام حسن حسین کا کیا قصور تھا، اتنی بڑی آزمائش ان پر آئی۔ اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے یہ جملہ کہا تو میرے ہوش جو تھے وہ میں حیران ہو گیا، اور میرے ہوش اڑے اور کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واقعی حضرت امام حسن حسین کا کیا قصور تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان پر آئی۔ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کیا سمجھتا ہے کہ ان سے کوئی خطا ہوئی؟ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، اس پر آزمائشوں کو طاری کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ اور مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزوں، ہر انسان پر زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی لمحے کوئی آزمائش پریشانی آ جائے تو بندہ ہے پریشان نہ ہو اور ہمت نہ ہارے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو اور نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ وہ بعض اوقات دے کر بھی آزماتا ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے، اور آزمائش کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو توڑ دینا، نہیں، بندے کے مرتبے اور مقام کو وہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر آزمائش میں اس بندے کو مبتلا کرتا ہے، اگرچہ وہ آزمائش میں مبتلا کر کے دے، اس چیز کے لیے وہ باؤنڈ نہیں، بعض اوقات بغیر آزمائش کے بھی عطا کر سکتا ہے، مگر یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کو آزماتا ہے۔ عزیزوں، جب کوئی آپ پر آزمائش آئے، دشواری آئے، پریشانی آئے، تو ساتھ آپ خوش بھی ہونا کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ کی رحمت بھی آپ کے لیے آئے گی، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کبھی کوئی پریشان ہوتے یا آپ پر کوئی پریشانی یا کوئی ایسی دشواری آتی تو آپ خوشی کا بھی ساتھ اظہار کرتے، اور آپ فرماتے کیا، لوگ آپ سے عرض کرتے کہ حضور آپ تو اتنا پریشان ہیں اور آپ خوشی کا بھی اظہار فرما رہے ہیں، یا سید عبد القادر جیلانی کیا راز ہے؟ آپ فرماتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ فرماتا ہے ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، تو ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔
آج مجھ پر یہ دشواری ہے، آزمائش ہے، تو میرا رب عنقریب میرے لیے کوئی آسانی بھی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کا بھرپور آسرا ہو ہمیں، اور اللہ کی رحمت کا کامل یقین ہو کہ اللہ کی رحمت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔